الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد علماء اکرام، محترم اراکین مجلس، عزیز طلبہ، آپ کے اس گاؤں میں یہ میرا تیسرا سفر ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ آنا ہوا۔ پہلی مرتبہ جب آئے تو اسی مسجد کے اندر بیان تھا۔ ہمارے حاجی عبد المتین صاحب، ان کی دعوت پر حافظ محسن صاحب قبلہ کے ساتھ بیان کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں ایک مدرسہ بننا ہے اور اس کی زمین کے سلسلے میں بھی کچھ مسئلہ چل رہا ہے، ابھی تک زمین پوری نہیں ہوئی ہے، پھر اس کے بعد تعمیر ہونی ہے۔ تمام اہل علاقے نے مل کر دعا کی۔ پھر دوسرا سفر ہوا 1 سال کے بعد، تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے نیچے کے کمرے بن گئے تھے، چھت اس کی پڑ گئی تھی، تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی۔ اب الحمدللہ جو آئے تو آ کر دیکھ رہے ہیں کہ نیچے بھی اللہ کا فضل ہے، کمرے تیار ہیں، مدرسہ تیار ہے، اور اوپر کے یہ بھی عمارت بھی الحمدللہ تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ تعلیم بھی ہو رہی ہے، طلبہ پڑھ رہے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے، قرآن کریم کو پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جن حضرات نے اس کو بنانے میں کردار ادا کیا ہے، علاقے کے لوگ، اہل علاقے، اور ہمارے حاجی عبد المتین اور ان کے تمام متعلقین اور دوست احباب، یہاں کے بسنے والے یا لندن اور دوسری جگہوں کے اوپر رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ ان حضرات نے، جنہوں نے بھی پیسہ دیا ہے یا وقت لگایا ہے اور اپنے وقت کو یہاں لگا کر اس کی تکمیل کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پر ہمارا وہ بیٹھا ہوا ہے پگڑی باندھ کے، مسعود، اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جب آئے بڑے اچھے اچھے کھانے کھلائے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے، اور تمام اہل علاقے کو اس مدرسے سے اللہ تعالیٰ فیضیاب فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، کوشش کی ہے ادارہ بنانے کے لیے، اور پیسہ اور روپیہ لگایا ہے، یہ انہوں نے اپنی دنیا کے لیے نہیں لگایا ہے، اس سے ان کی دنیا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو اپنی قبروں کے اندر چلے جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن جب تک یہ مدرسہ باقی رہے گا،
یہاں قرآن اور اللہ کے دین کی تعلیم ہوتی رہے گی، ان کی قبروں میں بھی ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ انہوں نے یہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کر دیا ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جس کا ثواب اور جس کا ثمرہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے جب تک انسان رہتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی قبروں کے اندر اس کا ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں حاجی عبد المتین صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور جن لوگوں نے مدرسے کے لیے اپنا تعاون پیش کیا ہے، میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اہل علاقے سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے یہاں اب یہ ادارہ ہو گیا ہے، اب آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجیں، علم سکھلائیں، دین سکھلائیں، تاکہ یہ پورا علاقہ جو دین سے بہت دور تھا اور دینی رمق بہت کم تھی، اور دین کو سکھلانے سکھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا کوئی معقول نظم یہاں پر نہیں تھا، اب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں پر اس کا نظم کر دیا ہے۔ تو آپ حضرات کے اوپر اب یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ امانت آپ کے پاس اب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، دین پڑھائیں، مدرسے کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں۔ یہ مدرسہ بن گیا میرے بھائیوں، اب اس کا چلانا، اس کو آگے بڑھانا، یہ صرف کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پورا علاقہ اس کے ساتھ جڑے، منسلک ہو، اس کے تعمیر میں، ترقی میں، مزید آگے بڑھانے میں اپنے کردار کو ادا کرے، تاکہ دین اس علاقے کے اندر پھیلے، اور یہ مدرسہ اس پورے علاقے کے لیے دین کا مرکز بنے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے دین کی فضا کو عام فرمائے، دینی ہواؤں کو چلائے، اور اللہ تعالیٰ اس علاقے میں، اس شہر پر، اس ملک پر، اور جہاں بھی اس کے متعلقین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مدرسے کو خوب خوب ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تم دعا کراؤ، ہم آمین کہیں گے۔ سب تو آپ کی دعا کے لیے اور مدرسہ پورا ہو جائے، جن بھائیوں نے چندہ دیا ہے سب کے لیے اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ، ہم تمام حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہر طریقے سے عافیت اور خیر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں ہر طریقے سے عافیت اور خیر والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما،
اے اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اس پورے علاقے کے اوپر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اے اللہ ہم تمام حاضرین کو اپنی جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے ارحم الراحمین اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے ارحم الراحمین اس مدرسے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس مدرسے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس کا تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما، جنہوں نے پیسہ دیا ان کے پیسے کے دینے کو قبول فرما، جنہوں نے وقت دیا ان کے وقت کے دینے کو قبول فرما، اے اکرم الاکرمین عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ خیر و برکت عطا فرما، زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس کے بنانے میں تعاون کیا ہے اے اکرم الاکرمین ان کو شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کے اس صدقے کو قبول فرما، اے اللہ اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، اے اکرم الاکرمین جن لوگوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا ہے اے اکرم الاکرمین ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اکرم الاکرمین ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا ہے پیسوں سے کیا ہے وقت سے کیا ہے اے اکرم الاکرمین ان تمام کو اپنے نیک بندوں کے اندر شمار فرما، اے ارحم الراحمین اس مدرسے کی جو ضروریات باقی ہیں اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا، اے اللہ جو عمارت ابھی اور بننی باقی ہے اس کے لیے لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما، اے اللہ غیب سے تعاون فرما، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں مدرسے کی اہمیت کو بٹھا، اے اکرم الاکرمین لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما، اے اللہ اس مدرسے کو اس پورے علاقے کے لیے خیر کا باعث بنا، اے اللہ اس پورے علاقے کے اندر اس مدرسے سے دین کی فضا کو عام فرما، اے اللہ شرک و بدعت کو ختم فرما، اے اکرم الاکرمین شرک و بدعت کو ختم فرما، اے اللہ اہل علاقے کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنے دین کی محبت عطا فرما، اپنی شریعت کی محبت عطا فرما، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما، اے اللہ حلال کو کرنا آسان فرما، حرام سے نفرت پیدا فرما، حرام سے محفوظ فرما، حرام کھانے سے محفوظ فرما، حرام سننے سے محفوظ فرما، حرام دیکھنے سے محفوظ فرما، حرام کی طرف چلنے سے محفوظ فرما، اے اکرم الاکرمین رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما، اے اکرم الاکرمین اے ارحم الراحمین اے ہمارے مالک اے ہم کو پیدا فرمانے والے تو ہی ہمارے اوپر رحم کر سکتا ہے، اے اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرما کرم فرما، اے اکرم الاکرمین اس مدرسے کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پائے تکمیل تک پہنچا، اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ راحت و آرام والی موت عطا فرما، اے اللہ جب آپ موت ہماری آئے تو تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ اپنی رضا والی موت عطا فرما، اے اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اکرم الاکرمین عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ موت جب ہماری آئے آپ ہم سے خوش رہے، اپنی خوشی کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا، اے اکرم الاکرمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور جب اس دنیا سے جانے لگیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، اے اکرم الاکرمین جو بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اے اللہ ان کو عالم با عمل بنا،
حافظ قرآن بنا، اے اللہ ان کو عالم بنا، اے اللہ ان کے سفر کو خیر کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔